قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حکیم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانفال کی آیات ہیں، مجاہدین اسلام کے لیے خصوصی ارشادات، تعلیمات کا ذکر فرمایا ہے. الحمدللہ کہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں سابقہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس غزوہ اسلام کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ یہ اول غزوۃ فی الاسلام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد اور ہجرت کے بعد اور پھر سب سے پہلا غزوہ ہے جس میں اسلام اور کفر کا، مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ ہوا. اور یہ پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نصرت خاص سے حق کی مدد فرمائی اور حق کو غالب فرما دیا اور باطل کو ظاہراً باطناً مغلوب کر دیا. اسی میں آپ نے پڑھا ہے کہ پہلے اللہ پاک نے آپ کو اپنے گھر مبارک سے نکالا. مقصود قافلہ تجارتی ہے جو دراصل ایک حربی قافلہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ ادھر سے مشرکین مکہ نکلے، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مقام بدر کے ایک جگہ پہ آ کے آمنے سامنے ہو گئے اور قافلہ نکل گیا. اب چونکہ مقصد جو تھا اصل وہ تو دونوں کے سامنے نہیں رہا، مسلمانوں کے سامنے بھی قافلہ نہیں رہا، قافلہ نکل گیا.
اور مشرکین مکہ بھی دراصل تو اپنے قافلے کے تحفظ کے لیے اتنا بڑا لشکر لے کے نکلے تھے، قافلہ نکل گیا، اب ان کا بھی کوئی مقصد نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قضاء و قدر جو فیصلہ کر چکی تھی وہ تو ہونا تھا۔ پھر 2 دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں کفار کی تعداد کم دکھلائی گئی، اور دوسری دفعہ جب آمنے سامنے ہوئے، بالکل فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، تو مسلمانوں کو بھی ان کی تعداد کم دکھلائی گئی اور کافروں کی نظر میں بھی مسلمانوں کو کم دکھلایا گیا، تاکہ یہ کسی نہ کسی شکل میں اب یہ ٹکراؤ ہو جائے۔ اور پھر عین وقت میں جب قتال کا وقت آیا تو اللہ کی مدد آئی، فرشتے نازل ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والوں کی نصرت فرمائی، اللہ نے غلبہ دیا اور کفر بری طرح ہزیمت کا، شکست کا، جانی مالی نقصان سے دوچار ہوا۔ اب اللہ پاک مومنوں کو ہدایت دیتے ہیں مطلقاً کہ اگر جنگ کے حالات پیش آ جائیں تو پھر مومن کیا کرے، یعنی عالم اسلام کے مجاہدین، حالانکہ یہ آیات اسی زمن میں نازل ہوئی ہیں، لیکن العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عبرت جو ہے وہ عموم لفظ سے ہوتی ہے، یہی احکام قیامت تک رہیں گے۔ یہ تعلیمات الہی ہیں، یہ تعلیمات ربانی ہیں مجاہدین اسلام کے لیے کہ اگر کبھی جنگ ہو جائے تو اس وقت ہمیں کن ہدایات کو سامنے رکھنا ہے، اور یہ انتہا ضروری ہدایات ہیں کیونکہ یہ ہدایات اللہ کی طرف سے ہیں، اور سب سے پہلے یہ ہدایات کن کو دی گئیں؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جب صحابہ نے ان ہدایات پہ عمل کیا تو کامیابی ان کا مقدر بن گئی، تو اس میں اشارہ ہے کہ اگر آج بھی مسلمان اللہ کے ان احکامات کی پابندی کریں اور ان ہدایات پہ چلیں تو آج بھی غلبہ جو ہے وہ اسلام کو ہوگا۔ یہ جو ہمیں کہیں کہیں ظاہراً شکست ہو جاتی ہے یا ہم پر بعض اوقات ایسے مظالم اور ایسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ دراصل اس میں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم ہدایات ربانی سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کی یوں مثال سمجھ لیں نا کہ آپ ایک ظاہری علاج کرواتے ہیں ایک بیماری کے لیے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا ہے، لیکن آپ اس دواؤں کو صحیح استعمال نہ کریں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ڈاکٹر کہے کہ 3 گولیاں کھانی ہیں، آپ 1 کھائیں، ڈاکٹر ہدایت دے کے روزانہ آپ نے یہ 2 انجیکشن لگوانے ہیں اور آپ 1 لگوائیں، ڈاکٹر ہدایت دے کہ فلاں چیز نہیں کھانی ہے اور آپ اسی کو کھائیں، اور پھر کہیں کہ جی فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اب اس میں نہ ہم کہیں گے ڈاکٹر کا قصور ہے اور نہ دوائیوں کا قصور ہے، قصور تو اپنے مریض کا ہے جو صحیح احکام پہ چلتا ہی نہیں۔ اسی لیے مسلمان جب اللہ کے احکامات الہی پہ اور فرامین نبوی علیہ الصلاۃ والسلام پہ صحیح معنوں میں نہیں چلیں گے تو کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، اگر فرامین پہ چلیں لیکن جس سے اللہ رسول نے روکا ہو ان چیزوں کو نہ چھوڑیں پھر بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے
آپ دنیا کے کسی معاملے میں بھی دیکھ لیں، تجارت ہے، کاروبار ہے، زراعت ہے، آپ کے گھر میں میاں بیوی کے بچوں کے تعلقات ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات ہیں، آپ یقین کریں کہ اگر آپ اسلام کی روشنی میں آ جائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں آ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ناکامی ہو۔ لیکن جہاں ہم نے اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ دیا، یا ہمدردی میں مثلا شریعت کا حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے اس کو آپ نماز سکھائیں، آپ انگلی پکڑ کے ساتھ لے جائیں، مسجد میں ساتھ لے جائیں، اپنے ساتھ رکھیں، اس کو نماز کی تربیت دیں، سکھائیں نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، کیا پڑھنا ہے، اور جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو پھر مار کے بھی پڑھائیں۔ ایک مثال سمجھ لیں، تو اگر ہم 7 سال کے بچے پہ محنت کرتے تو آج ہماری اولادیں بے نماز ہوتی۔ انہوں نے کہا چھوڑو، یہ بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا، اس کو جی کہاں جائے گا، مسلمان کا بچہ ہے، سمجھ جائے گا، کیا سمجھ جائے گا؟ جب ہم نے اس کے خون میں، اس کے عادات میں نماز ڈالی ہی نہیں۔ یہ تو ان کا ہے نا کہ جو چلو الحمدللہ ماں باپ نمازی ہیں لیکن بچوں پہ فکر نہیں کیا، اور جن گھروں میں خود نماز باپ ہی نہیں پڑھتا، ماں ہی نہیں پڑھتی، وہاں کہاں سے نماز آ جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی تو باقی دین کیا ہوگا؟ جب حضور پاک نے فرما دیا کہ یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ من اقامہ، جس نے اس کو قائم کیا دین کو قائم کیا، اس کو گرا دیا دین گرا دیا۔ ٹھنڈے دل سے، اس میں کوئی یہ تو کوئی جماعت کی یا پارٹی کی یا کسی اس کی بات نہیں ہے، تو اللہ کے دین کی، قرآن کی بات ہے۔ آپ کو بھی اپنے عقل سے غور کریں کہ اب مثلا ایک عورت ہے، اس کو نماز کی عادت ہی نہیں، نماز نہیں پڑھتی تو اس کو پھر باقی پاکی پلیتی کا کیا پتہ؟ بھئی اس نے جب اللہ کی نماز ہی ادا نہیں کی، جب اللہ کا فرض ہی ادا نہیں کیا، اس کو کیا پتا کہ حیض کے کیا مسائل ہیں، نفاس کے کیا مسائل ہیں، غسل کے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنن ہیں، کیسے غسل کرنا ہے؟ وہ تو نماز نہیں، اس کے زیادہ سے زیادہ یہ غسل کر لے گی، بس ختم، پانی بہا لیا۔ اس طرح تو ہر بڑے آدمی جو ہیں وہ روزانہ صبح غسل کے بغیر، لڑکا ہو لڑکی ہو مرد ہو عورت، نکلتے ہی نہیں، وہ تو لازماً بات لے کے نکلیں گے۔ لیکن بات لینا الگ بات ہے، شریعت کا غسل کرنا تو الگ بات ہے۔ اور پھر آپ نے یعنی غور کریں، ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ اسی لیے اصل میں یاد رکھیں کہ تمام ائمہ اربعہ جو ہے وہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ خدا کے لیے بلا وجہ تعصبات نہ پیدا کریں، جھگڑے نہ پیدا کریں۔ اس وقت حضور کی امت کو وحدت کی ضرورت ہے، لیکن صرف آدمی یہ دیکھتا ہے کہ ایسا قول لے لے جو جامع ہو، اس میں کسی کے امام کے قول کی مخالفت نہیں ہو رہی، چونکہ ہر امام اپنی بات تو کرے گا نہیں، لازماً اس کے پاس کوئی حدیث رسول ہے، کیونکہ تمام ائمہ تابع تو حضور کے ہیں۔ تو اب اگر ہم ایک ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے حدیثوں پہ بھی عمل ہو رہا ہے اور کسی حدیث کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی، تو سبحان اللہ، نور علی نور۔ دیکھیں الحمدللہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے حرم میں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ جب طواف کریں، جب داخل ہوں، آپ تحیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی وقت ہے، دن ہے، رات ہے، 24 گھنٹے، دوپہر ہے، صبح ہے، کوئی ٹائم۔ کیوں؟ ان کے پاس بھی ایک حدیث رسول ہے، آمنا و صدقنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج
نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، یہ بھی حدیث ہے اور سیاہ کی حدیث ہے، اور حضور نے بڑی وضاحت سے حکم دیا ہے کہ لا کے ساتھ نفی کی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب سورج نکل رہا ہے تو نماز نہ پڑھو، جب ڈوب رہا ہے تو نماز نہ پڑھو، جب عین سر پہ کھڑا ہے تب بھی نماز نہ پڑھو، یہ بھی حدیث ہے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے بالکل جھگڑوں میں نہ پڑیں، اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی جھگڑوں سے بچائے، اختلاف سے بچائے اور حسد اور اناد سے بچائے۔ اب دیکھیں مثلا مغرب کے بعد اگر آپ نے 2 رکعت طواف کی پڑھی ہے تو کوئی حدیث آپ کو روک رہی ہے؟ مغرب کے بعد اگر آپ پڑھیں گے 2 رکعت تو بس تو کوئی ایسی معنی ہے ہی نہیں نا، سب کے نزدیک درست ہے نا۔ لیکن اگر آپ عصر کے بعد پڑھیں تو ایک حدیث تو روک رہی ہے نا، ایک حدیث میں گنجائش مل رہی ہے لیکن ایک میں رکاوٹ بھی موجود ہے۔ اگر بعد میں پڑھی تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ ائمہ کرام کی نظر جو ہوتی ہے نا، بڑی اللہ نے ان کو وسعت علم عطا فرمائی ہوتی ہے، ان کی تمام احادیث رسول پہ ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے آدمی آیا ہے اس نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے حدیث موجود ہے، جب ایک بات میں اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہو تو آمنا وصدقنا، اس سے مخالفت نہیں۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمارے دلوں میں تو قطعی یہ تصور ہی نہیں پیدا ہوتا، کبھی خیال ہی نہیں گزرا الحمدللہ ایسا کہ حدیث ہو اور آدمی کہے کہ اس کی مخالفت ہو۔ اسی طرح سوچیں کہ چلو 3 امام تو کہتے ہیں کہ بھائی جو نماز کا تارک ہے وہ فاسق ہے اور مرتکب کبیرہ ہے اور ایسا گناہ کیا ہے کہ جو منجر الی الکفر ہے، کفر کی طرف کھینچنے والا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہے۔ تو چلو ایک امام کے نزدیک تو تحقیق میں کافر ہے، اس کے پاس بھی حدیث ہے۔ امام اپنی طرف سے تو کہہ نہیں سکتے، ان کے سامنے حدیث رسول ہوتی، فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھیں قوانین ہوتے ہیں، PLD ہوتے ہیں اور وکلاء آ کے بحث کرتے ہیں، ایک ہی قانون ہے لیکن دونوں کے فہم میں اختلاف ہو رہا ہے، وہ یوں سمجھا رہا ہے وہ یوں سمجھا رہا ہے، کیونکہ ذرا سا لفظ بدلنے سے معنی تو بدل جائے گا نا، بلکہ لفظ تو لفظ رہ گئے، ذرا سا اعراب لگا دو، ذرا سا وقف کر دو، یعنی وہاں فل سٹاپ لگا دو تو ترجمہ بدل جائے گا، کاما لگا دو تو ترجمہ بدل جائے گا، وہاں تو چھوٹی چھوٹی سی بات میں بھی فرق آ جاتا ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا نا کہ ایک کوئی پیر تھا، جیسے ہوتے ہیں فراڈی، اللہ معاف کرے، جو صحیح معنی میں اللہ والے اولیاء ہیں، سبحان اللہ، ان کے تو اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ ہم یاد رکھا کریں، جب ہم پیروں کی مخالفت کرتے ہیں، مانا ہوتا ہے یہ جو آج کل بدعتی، خرافی، کاروباری، مداری قسم کے لوگ ہیں، اولیاء اللہ نا۔ اور جب ہم کبھی مولوی کی بات کریں، مراد وہ مولوی ہوتے ہیں جو علماء سو ہیں، احبار سو ہیں، جو پیسے کے لیے، لالچ کے لیے اللہ کے دین کو بدلتے ہیں، علماء حق نا۔ تو برابر آ جاتا ہے، تو آ جاتے ہیں مولوی پیر، لیکن اس میں سمجھا کریں بات کو۔ اب دیکھو نا، اگر شیر لکھو یا شیر لکھو شکل ایک ہے کہ نہیں؟ آپ لکھیں شیر، اچھا لکھیں شیر، کیا فرق ہے؟ اس کا معنی دودھ ہے، اس کا معنی شیر ہے، اس کا معنی جنگل کا جانور ہے، اور شیر کہتے ہیں دودھ کو، پانی کو، آب شیری، شکل میں ایک ہے۔
لفظ تو آ جائے گا پیر ہے مولوی ہے، پیر ہے مولوی ہے، لیکن دونوں کو دیکھا کرو، ایک ہیں علماء حق، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت، اور ایک ہوتے ہیں علماء سو۔ اسی طرح ایک تو وہ لوگ ہیں اولیاء اللہ ہیں جو صحیح معنوں میں متبع شریعت رسول اللہ ہیں، الحمدللہ امنا، لیکن ایک لوگ ہیں کہ نام ان کا لیا ہوا ہے زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من، اور ان کے مجلسوں پہ ان کے سجادے بن کے بیٹھ گئے، ان کی گدیوں پہ بیٹھ گئے، لیکن ہے گدی اندر چاول شاول کوئی نہیں۔ وہ ایک پیر تھا تو اس نے جناب بڑے فراڈ چلائے، وہ جیسے آج کل بڑے ہوتے ہیں تویزوں میں فراڈ کرنے والے، پیسے لے لیا، تویز دے دیا، تویز نکال دیے، یہ سب مکر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں وہ کہے گا بیمار ہے، اسی کو آپ ان کے پاس لے جائیں وہ کہے گا کوئی بیمار شمار نہیں ہے، اس پہ تو تویز ہے۔ کسی نجومی کے پاس لے جاؤ وہ کہے گا اس کا ستارہ ہی گردش میں ہے۔ آدمی ایک ہے، سب اپنے اپنے تجربے کر کے لوٹ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ایمان ہو تو یہ سمجھ لے کہ جو میری اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے آمنا باللہ، تو اس کے پاس جب لوگ جاتے کہ جناب میں تویز دیں مہربانی کریں تو میری اولاد نہیں ہے، حضرت مہربانی کریں مرشد کوئی تویز دیں اولاد ہو جائے۔ اچھا لوگوں کا عقل دیکھو، تویزوں سے اولاد ہوتی تو نکاح کی کیا ضرورت تھی بلا؟ تویزوں سے بچے پیدا ہوتے تو خواہ ہسپتالوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ علاج معالجے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر جی وہ کہتا ٹھیک ہے، وہ اپنی نظر لے کے تویز لکھ دیتا، اور لکھتا اس میں کیا، لڑکا نہ لڑکی، تویز پہ لکھتا لڑکا آگے نہ لکھ دیتا، نہ آگے لکھ دیتا لڑکی، تویز لپیٹ کے دے دیا، کہا کہ بھی اس کو رکھ لو اور جب اولاد ہو جائے تو پھر مجھے بتانا، اور بھئی ہماری مٹھائی اور نیاز نظر ہونے بس جناب کمال ہے، بچہ پیدا ہوگا میں تو بیوی کو دیکھنے بعد میں جاؤں گا، سائیں کے دروازے پہ تو پہلے آؤں گا مٹھائی لے کے۔ تو جناب اب لڑکا پیدا نہ ہوا، لڑکی ہو گئی، تو مرید صاحب مٹھائی تو لے آئے، ذرا گردن ٹیڑھی کے بچی ہو گئی، کیونکہ مسلمان بھی تو اب بچیوں سے نفرت کرتے ہیں نا، ان کو جائیداد نہیں دیتے، حصہ نہیں دیتے، اور اچھا بھی نہیں سمجھتے، یہ تو ظاہر داری کرتے ہیں، اور میاں اللہ کی نعمت ہے، صحیح اللہ کی نعمت سمجھو تو جائیداد کا حصہ کھا جاؤ۔ اب جناب وہ مرید صاحب آئے ذرا ڈھیلے ڈھیلے اور ڈبہ بھی چھوٹا مٹھائی کا، اس نے پیر صاحب نے کہا کہ کیا بات ہے بابا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا صحیح خیر تو ہے، بس وہ پگ کا وارث تو پیدا نہ ہوا نا، صحیح لڑکی ہے نا، صحیح وہ کسی اور کے گھر میں چلی جائے گی نا، ہمارے پگ کا وارث تو پیدا نہ ہوا نا۔ تو اس نے کہا یار لے آؤ تویز، لے آؤ تویز، لے آیا، اس نے کہا کھولو دیکھو میں نے لکھا تھا کہ لڑکا نہ لڑکی، بس اس وقت میری قلم میں یہ لکھا کہ لڑکی ہونی تھی اور کیا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا جی لڑکی ہو نہ ہو بس سائیں کا فرمان پیر کا کہا پورا ہو گیا، اگر لڑکا ہو جاتا تو مٹھائیاں آ رہی ہیں، خوشی ہو رہی ہے، اس نے کہا تویز لے آؤ، تویز لے آؤ، اس نے کہا دیکھو میں لکھا تھا کہ لڑکا نہ لڑکی، لڑکی نہ ہو لڑکا ہو۔ میں نے کہا بھائی واقعی بات ٹھیک ہے، مرشد نے تو لکھا ہے کہ لڑکا نہ لڑکی، اچھا دونوں نہ ہوئے، وہ بلی کا بچہ بھی پیدا نہ ہوا، نہ لڑکا نہ لڑکی پیدا ہوئی، وہ آ گیا اور سائیں کو تو کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کہا تویز لیا، اس نے کہا لکھا تھا کہ لڑکا نہ لڑکی، یعنی نہ لڑکا نہ لڑکی، ابھی وقت نہیں ہے بعد میں لکھیں گے، میں نے تو لکھا تھا کہ نہ لڑکا ہو نہ لڑکی ہو، لڑکا نہ لڑکی یعنی کچھ نہیں، تو ایک لفظ سے معنی بدل جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ایسے گمراہوں کے فتنوں سے بچائے، یہ پیر نہیں ہوتے، یاد رکھو یہ لوگ دجال ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، یأکلون اموال الناس بالباطل، یہ دھوکہ دے کے لوگوں کے مال کھاتے ہیں، اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ ہے۔
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم نے اب دیکھو ہمارے گھر میں بیوی ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، تو ایک ہی امام کے نزدیک تو وہ کافر ہے کہ نہیں؟ تو جب وہ کافر ہے تو نکاح نہیں تو اولاد ہی جب نعوذ باللہ بغیر نکاح کے پیدا ہو رہی ہے تو وہ حلال کی کہاں ہوئی؟ تو فرما بردار کہاں سے ہو؟ دیکھا نہیں ہے کہ اخباروں میں پڑھتے ہو کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، بیٹے نے ماں کو مار دیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، ایک آدمی نے آگے گھر کے 11 بندے مار ڈالے۔ یہ کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ جو اصل اندر بیماری ہے اس پہ ہم نے خیال نہیں کیا کہ ہم جب رشتہ کریں گے تو ہر بات کا پتہ کریں گے، یار پتہ کرو لڑکی کیا ہے، خاندان کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، اس کی اور بہنیں کہاں بیائی ہوئی ہیں، تعلیم کتنی ہے، شکل صورت کیسی ہے، چڑچڑا مزاج تو نہیں ہے، اور مالدار ہیں، غریب ہیں، یہ ساری تحقیق کریں گے۔ ایمان سے کہو، خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، کسی نے تحقیق کی ہے کہ نماز پڑھتی ہے؟ دل سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو کہ جب تم رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہو بیٹے کے لیے تو پہلے یہ بھی پتہ کرایا کہ ذرا یہ تو پتہ کرو کہ بچی نماز بھی پڑھتی ہے۔ آپ کہیں جی یہ تحقیق تو تب کریں جب ہمارا دولہا بھی پڑھتا ہو، جب دولہا ہی نہیں پڑھتا، اس کا باپ ہی نہیں پڑھتا، تو آگے کیا ڈھونڈے؟ تو پورا گھر ہی اندھیر ہے نا۔ ایمان سے کہیں، آپ کے ملک میں کلرک سے لے کر جج تک، کلرک سے لے کر سیکٹری تک، کلرک سے یعنی گریڈ 4 سے 5 سے لے کر 22 تک، ایمان سے کہیں کسی فارم کے خانے میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ نمازی ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچو، بالکل ناراض نہ ہوں، یعنی آپ نے ملازم رکھنا ہے، کلرک رکھنا ہے، چاہے اس کے بعد سی ایس پی، پی سی ایس، کتنے اوپر لیول 22 تک چلے جائیں، اس میں کسی درخواست میں یہ بھی لکھنا پڑتا ہے یا کوئی خانہ ہے یا کوئی پوچھنے والا ہے کہ جناب آپ جو ایک ضلع کے ڈی سی لگ رہے ہیں، پورے ضلع کا کنٹرول ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، پتہ ہی کرو نماز پڑھتا ہے؟ تو ہم نے بنیادی خطا کی ہے، تو پھر آگے اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے، اس نے کتنے نمبروں میں امتحان پاس کیا ہے، اس کا ذرا اٹھنا بیٹھنا ایٹیکیٹ دیکھو، ٹھیک ٹھاک انگریز نظر آتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ آج کل تو مسلمان ملکوں میں اللہ معاف کرے، اگر کوئی داڑھی والا نوکری کرنے کے لیے جائے وہ کہتے ہیں جی داڑھی ہے آپ کی ورنہ ہم آپ کو ضرور رکھ لیتے لیکن داڑھی والے کو ہم نہیں رکھ سکتے۔ وہ بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے جب آپ داڑھی والے سیل مین ہوں گے تو کون اندر آئے گی عورت سودا لینے کے لیے؟ تو ایسا آدمی رکھنا پڑتا ہے، خوبصورت ہو، اٹریکٹ ہو، اس کو دیکھ کے کچھ لڑکیاں اندر آئیں سودے لیں۔ یہ داڑھی دیکھ کے تو لوگ بھاگ جائیں گے، کہیں گے یہ داڑھی والا کھڑا ہے۔ یعنی داڑھی ہو تو نوکری نہیں ملتی، یہ نہیں کہ داڑھی کے بغیر نہیں ملتی، داڑھی ہونے سے نوکری کو رکاوٹ ہو گئی۔ کا حل کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کے آگے ہم روئیں، اللہ کے آگے ہم فریاد کریں کہ جو چیزیں دیکھنے والی تھیں وہ ہم نے دیکھی نہیں ہیں، اور جو چیزیں نہ دیکھنے والی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے جو دنیا کا کاروبار کریں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ فرم کتنی بڑی ہے، کن بینکوں سے اس کا کاروبار ہے، کون سے بینک اس کی گارنٹی دے دیں گے، یہ مضبوط معاملے کے پیسے کے لوگ ہیں یا کمزور قسم کی، یہ سب دیکھیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ نمازی ہے، اللہ رسول کو بھی مانتا ہے کہ نہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتا تم کہاں سے اتر آئے ہو؟ جو 5 وقت کی نماز سن کے اللہ کے ساتھ فرما برداری نہیں کرتا وہ تمہارے ساتھ فرما برداری کرے گا؟ جو اللہ کے نبی کا غدار ہے، خدا کا غدار ہے، وہ تیرا وفادار ہے۔
عورت 5 وقت میں اللہ کے آگے گردن اور سر نہیں جھکاتی، اسے کیا ضرورت ہے شوہر کی عزت اور اطاعت کرنے کا؟ یہ تو ایک رسم ہوتی ہے ظاہرداری کہ اس نے گھر چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، تمہارے پاس آ گئی ہے، اس نے بھی زندگی گزارنی ہے، پھر بچے ہو گئے، معاملات ہو گئے، الجھتی گئی، ورنہ وہ جو صحیح معنی میں اطاعت کا جذبہ ہے کہ ابھی تو جناب شوہر مرے، لوگ جاتے ہیں افسوس کرنے کے لیے، تو عورت پوچھ رہی ہوتی ہے کہ فلاں بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدمی اچھا ہے، مجھے پہلے سے کہہ تو رہا تھا شادی کا، وہ افسوس کے لیے آئی ہوئے ہیں کہ تمہارا خاوند مر گیا ہوگا نا، چھوڑے تو مر گیا ہو، تم آتا واپس فلاں بندے کے بارے میں بتلاؤ۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو اب یہ ہے تعلیمات الہی، یاد رکھو، ان کو دماغ میں رکھو گے۔ اسی پہ اگر آج اسلام کی فوج چلے گی، اسی پہ اگر آج اسلام کے سپاہی چلیں گے، اسی پہ اگر آج مجاہدین اسلام عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ کامیابی نہیں ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اذا لقیتم فئۃ، جب کسی جماعت سے ٹکراؤ ہو جائے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اسی جملے میں غور کریں، یہ نہیں فرمایا کہ جب تم ٹکرا جاؤ، جب تم حملہ آور ہو جاؤ، بلکہ فرمایا اذا لقیتم۔ اس میں اشارہ ہے کہ مسلمان کو خود جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، خود موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، عفو مانگے، عافیت مانگے، امن مانگے، سلامتی مانگے، یہ نہ مانگے کہ مجھے جی جنگ ہو، جی لڑائی ہو، بس مرے ہم، یہ منع۔ حضور نے فرمایا لا تتمنوا الموت، اپنے موت کے لیے خود تمنا نہ کرو، اللہ سے دعائیں نہ مانگو کہ یا اللہ مجھے موت دینا۔ ہاں یہ دعا مانگ سکتے ہو جو میرے محبوب نے سکھائی ہے کہ یا اللہ اذا کانت الحیات خیرا لی، میرا اللہ میری زندگی اگر بہتر ہے، خیر ہے تو اسی میں برکت عطا فرما، اور اگر تیرے علم میں میری موت بہتر ہے تو پھر عطا فرما، یعنی یہ نہیں کہ مجھے موت دے، نہ تیرے علم میں اگر دے۔ اسی طرح جیسے اذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنا غیر مفتون الیک، کہ میرا اللہ جب کسی تیرا فیصلہ ہو جائے بندوں پہ امتحان ڈالنے کا، ابتلا ڈالنے کا، تو پھر ہمیں فتنوں سے بچا لینا۔ یہ آدمی مانگ سکتا ہے کہ اللہ جب تو نے میری موت لکھی ہے تو ایمان پہ موت عطا فرمانا، میرا اللہ جب تو نے موت لکھی ہے تو مجھے موت شہادت عطا فرمانا۔ لیکن خود تمنا نہ کرو کہ دشمن سے مقابلہ ہو، دشمن سے مقابلہ ہو، نہ، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام تو سلامتی چاہتا ہے، ایمان تو امن چاہتا ہے، اسلام تو دینی سلامتی کا ہے، جس کا تو ہر وقت حکم یہ ہے کہ السلام علیکم، جس کا ملنا جو ہے سلام، جدا ہو تو سلام، مجلس میں بیٹھو تو سلام، مسجد میں داخل ہو تو سلام، مسجد سے نکلو تو سلام، اور قیامت میں سلام، حشر میں سلام، تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ اسلام تو سلام ہے، ہر وقت سلام۔ اسی لیے میرے محبوب کا فرمان ہے کہ 3 چیزوں کو یاد رکھو، اطعموا الطعام وافشوا السلام، کہ تم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو،
اور سلام زیادہ پھیلایا کرو، زیادہ ایک دوسرے پہ سلام کہا کرو، اور جب رات کو لوگ سو جائیں تو اللہ کے آگے رویا کرو، نماز پڑھا کرو۔ فرمایا جب تم یہ کرو گے تو اللہ کی رحمت سے ادخل الجنت بسلام، اللہ کی رحمتی سے پھر سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے یہ ہے کہ یہ نہ تمنا کریں کہ جی جنگ ہو اور ہم جوہر دکھلائیں گے، اور بس جی ہم نے بھی تیاری کر لی ہے اور جنگ ہو تو ہم بتلا دیں گے دشمن کرنا ہے، یہ بات اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا ہم نہیں چاہتے تھے لیکن جنگ ہو گئی، ہمیں تو حکم ہے کہ پہلے اگر جائیں تو کافروں کو بھی اسلام کی دعوت دیں، ان سے بھی کہیں کہ بھائی اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ۔ اگر وہ داخل نہ ہوں تو کہو چلو اسلام نہیں لے آتے ہو تو ہمارا غلبہ مان لو، ہمارے باج گزار بن جاؤ، مطیع بن جاؤ، ہم حفاظت کریں گے، جزیہ دو، خراج دو۔ وہ نہ مانے تو پھر مجبوری ہے، یا کوئی کافر مسلمان ملک پہ حملہ کر دے، اب مجبوری ہے، اب یہ تو نہیں ہم کہیں گے آؤ جی مجھے مارو، پھر بھی ہم دفاع کریں گے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اگر مٹ بھیڑ ہو جائے، اگر دشمن کی فوجوں سے ٹکراؤ ہو جائے تو سب سے پہلی ہدایت کیا ہے کہ فرمایا فَاثْبُتُوا، اگر ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ثابت قدم جم جاؤ، پھر ہلنا نہیں، پھر بنیاد مرصوص، جیسے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے پروانے جو ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے پہ کتنے سخت ہیں، پھر جم جاؤ، پھر ہلنا نہیں، پھر قدم نہ اکھڑے، پھر بھاگو گے تو پھر مرتکب گناہ کبیرہ کے ہو جاؤ۔ اور فَاثْبُتُوا میں یاد رکھو، علماء نے لکھا دونوں چیزیں سامنے رکھو، ثبات قلب بھی ہو اور ثبات قدم بھی ہو۔ کیا مانا؟ پاؤں تو تب جمیں گے نا کہ اندر دل بھی تو مضبوط ہونا، اندر اگر کافرا ہو تو پاؤں کیا مٹی کھڑے ہوں گے؟ آپ نے دیکھا نہیں آدمی لاکھ ظاہر زبانی کلامی باتیں کرے لیکن اندر سے ہوا اکھڑ رہی ہو تو نظر آ جاتا ہے کہ حضرت باتیں ہی کر رہے ہیں، اندر تو پھڑپڑ ہو رہی ہے، دل تو سپیڈ اس کی تو 200 سے چلی گئی ہے۔ اللہ فرمایا نہیں، فَاثْبُتُوا جم جاؤ، ثبات قدم بھی ہو اور ثبات قلب بھی ہو، دل بھی مضبوط رکھو کہ جو وقت ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو بعض سیر کی کتابوں میں انہوں نے نقل کیا ہے، تو ان نے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ ذرا پرواہ نہیں کرتے، لڑتے ہوئے فکر نہیں رکھتے، بالکل دشمنوں میں جا کے گھس جاتے ہیں۔ فرمایا کمال کرتے ہو، مجھ سے تو میری موت بھاگتی ہے، ڈرتی ہے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے حضرت، موت بھی کسی سے ڈرتی ہے بھلا؟ موت تو موت ہے، وہ تو کسی سے بھی نہیں ڈرتی، کسی پر رحم بھی نہیں کرتی، جب وقت آ گیا تو آ گیا، کسی کا ہو وہ تو نہیں آگے پیچھے ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا تم میری بات سمجھے نہیں ہو، یہ بتلاؤ کہ وقت سے پہلے بھی موت آ جائے گی؟ نہ اللہ نے لکھا ہو کہ میں نے مرنا ہے جمعہ کے دن تو کوئی مجھے خمیس مار سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جب وقت پہ آئے گی تو میں چاہے جتنی بہادری کرتا پھر وہ کیسے قریب آئے گی؟ وہ تو اپنے وقت پہ آئے گی نا، پہلے تو آ ہی نہیں سکتی، تو اپنے ٹائم پہ جب آئے گی تو میں ڈروں کیوں بھائی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلی چیز کیا ہے، پہلی ہدایت کہ اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے، ہدایت نمبر 1 کیا ہے؟ فرمایا فَاثْبُتُوا۔ اب اللہ جانتے تھے کہ بندہ ہے، کمزور ہے، جب دشمن سامنے کھڑا ہو اور تلواریں چل رہی ہوں اور جناب ٹینک دھڑا رہے ہوں، ٹکرا رہے ہوں اور راکٹ گر رہے ہوں تو ثابت قدم رہنا آسان تھوڑا ہوتا ہے۔ اور اس کا اللہ نے نسخہ بھی بتلا دیا کہ ثابت قدم ہونے کے لیے ہم علاج بھی بتلا دیتے ہیں، اللہ نے اس کا علاج بھی بتلا دیا ساتھ۔ فرمایا فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، میں اللہ کا ذکر کرو، کتنا ڈھیر،
تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے نا، یہی تمہارا علاج ہے، اسی سے دل جمیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جب دل جم جائے گا تو پاؤں تو خود بخود جم جائیں گے۔ جب دل جمے گا تو پاؤں، اب آدمی دل تو بہادری ہے، پھر اس میں کیا کانپنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھو کسی جگہ بھی آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سیامن کثیرہ، صلاتن کثیرہ، حجن کثیرہ، کسی جگہ نہیں فرمایا کہ ڈھیر نمازیں، ڈھیر روزے، ڈھیر حج، لیکن جب ذکر کا وقت آیا تو فرمایا کثیرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور کہیں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور کہیں اللہ نے فرمایا کہ ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اور کہیں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہیں فرمایا ولذکر اللہ اکبر۔ ایک قرآن کی ایک ایک آیت پہ نظر ڈالیں، اللہ کے قرآن پہ غور کریں اور ڈوب جائیں خدا کے قرآن۔ سارے قرآن کی آیات کو سامنے رکھیں، اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنا دنیا میں اللہ کے اولیاء ہیں ان کا سارا زور ہی اللہ کے ذکر پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہی الہ۔ اچھا، اور پھر ذکر کتنی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا میدان جنگ میں کھڑے ہو، گھوڑے میں بیٹھے ہو، اونٹ پہ بیٹھے ہو، پیدل کھڑے ہو، ٹینک میں بیٹھے ہو، جہازوں میں جا رہے ہو، وضو ہے نہیں ہے، کہ سوئے ہوئے ہو، جاگ، ہر حال میں ذکر کرو۔ ذکر ایسی چیز ہے کہ پابندی نہیں، اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے مومن جو ہیں وہ کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے، ہر حال میں میرا ذکر ہے، ہر حال میں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ ذکر کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، وضو نہیں ہے نہ ہو۔ اچھا، مسجد ضروری نہیں ہے، کہیں بھی بیٹھے ہو آپ، میدان جنگ ہے، جہاد ہے، سہارا ہے، پہاڑ ہے، کہاں ہے، دن ہے، رات ہے، وقت بھی ضروری نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ لازم کھڑے ہو کے ذکر کرو، بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، کرتے رہو، اور ہر حال میں۔ تو جب تم ذکر پہ لگ جاؤ گے، اور ذکر ایسی چیز ہے کہ جب اللہ کو تم یاد کرو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا جب اکیلے یاد کرو میں بھی اکیلا یاد کرتا ہوں، تم مجھے جماعت میں یاد کرو، میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہیں ملائکہ کی جماعت میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم جماعت میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہو تو اللہ بھی فرشتوں کی جماعت میں ذکر کرتا ہے، اور جماعت کے ذکر میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس میں کوئی تو صالح ہوتا ہے، کوئی سارے میرے مولوی مکی جیسے تو نہیں ہوتے نا، کوئی تو اس میں اللہ والا ہوگا، کوئی صاف آدمی ہوگا، صالح آدمی ہوگا، رزق حلال والا ہوگا، صدق مقال والا ہوگا۔ اس لیے اب دو چیزوں کا حکم، ایک ثابت قدم رہو اور دوسرا کیا ہے، اللہ کا ذکر کرو۔ اور یاد رکھو کہ اس موقع پر اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ ایسا اکثیر ہے، کیونکہ وہ جب تلواروں چل رہی ہوں اور جناب لڑائی زور پہ ہو، پھر اللہ کو یاد کرنے کا مزہ تو پھر آتا ہے نا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور،
یہ حلوہ کھا کے اذان دینا آسان ہے، وہ تو گلا تر ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور آدھی پلیٹ ابھی باقی رکھی بھی ہے، اذان کے بعد کھائے گا۔ اس کے بعد پھر 11ویں شریف کا دودھ شریف پہنچے گا، پھر وہ بھی تو اسے 2 4 10 گلاس پھونکنے ہیں نا حلال حرام، تو قیامت میں پتہ لگے گا نا۔ لیکن تلواروں کی سائے میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا، وہ تو پھر مجاہد کی اذان تو مجاہد کی اذان ہے۔ وہ جو نماز کا مزہ ہے نا، ان لوگوں سے پڑھو جنہوں نے کبھی مورچوں میں کھڑ کے نماز پڑھی ہو، خدا کی کہ بم گر رہے ہیں، راکٹ برس رہے ہیں اور مجاہد کھڑا ہے، اللہ اکبر۔ جو نماز ہے نا، اسی لیے ایک عرب کے شاعر نے کہا تھا ذکرتک والخطی یخطر بیننا، اس نے اپنے محبوبہ کو لکھا تھا کہ دیکھو میں نے تمہیں اس وقت یاد کیا ہے جب نیزے برس رہے تھے، یعنی مقصد ہے اس وقت بھی مجھے تمہاری یاد تھی۔ تو اصل جس کے دل میں اللہ کا عشق ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، یاد تو وہ ہوتی ہے جب تلواریں جل رہی ہوں اس کو خدا یاد ہے، وہ اللہ کے ذکر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تعلیمات میں سے ان 2 چیزوں کو سامنے رکھے، باقی انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی تو زندگی، باقی تو بات باقی۔ میرا بھائی جب زکوٰۃ دینی ہو تو زکوٰۃ دینے والے کو یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ جناب یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، نا، تیرے دل میں نیت ہے زکوٰۃ ہے، بس دے دو۔ شریف میں جماعت میں مقتدی بہت دور سے جماعت میں شریک ہوا، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہے نماز تو ہو جائے گی، لیکن حکم یہ ہے کہ پہلی صف پوری کرو، پھر دوسری، پھر تیسری، یعنی کہ حرم خالی پڑا رہے اور تم دروازے میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ جلدی سلام پھیر کے بھاگوں، یہ منافق کی علامت ہوتی ہے۔ مومن کو مسجد میں آرام ملتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ جائے، اور منافق کا یہ عالم ہوتا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں پھنس جائے اور نکلنا چاہتا ہے، وہ بیچارہ آ تو جاتا ہے نماز میں لیکن وہ کہتا ہے اب جلدی نکلوں، اب جان چھوٹے، بس جلدی کروں، بس بھاگوں، بس نماز ہو اور اتار کے۔ اس لیے اگر میں اندر چلا گیا 10 منٹ تو پھر بھی مجھے مسجد میں چلنا پڑے گا نا، باہر کھڑے ہو جاؤ، سلام پھیرا، وہیں سے بھاگ جاؤں گا۔ تو یہ جو ہے یہ کوئی علامت ایمان نہیں ہے۔ علامت ایمان یہ ہے کہ نماز میں اگلی صفیں پوری کرو، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی صفیں متصل ہوں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ایک آدمی مسجد میں خادم ہے، اس کو بولا کہ قرآن ہدیہ میں دے دو، متولی ہیں ان سے پوچھو، متولی اگر قرآن شریف اس نے آپ لے کے رکھے ہیں، اگر مسجد کی نیت سے وقف ہو گئے تو مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ جو خادم کام کرتے ہیں مالک تھوڑے ہو گئے کہ قرآن اٹھا کے جس کو چاہیں دیتے رہیں۔ یہ تو اچھا ہے تو نا، تم اپنے گھر میں خادم رکھو تو اس کو اجازت ہے کہ تمہارے گھر کا سامان لوگوں کو دیتا رہے۔ وہاں تو کہتے ہو کہ پانی کا گلاس کیوں ٹوٹ گیا، اور یہاں جو مرضی آئے لوگوں کو اٹھا کے دے دے۔ ایک آدمی نے کسی کو دم کے پیسے دیے تھے کہ دم ادا کر دینا، اس نے دم کا بکرا ذبح کر کے خود کھا لیا، یعنی جس کو دیے تھے۔ اگر غریب ہے تو ٹھیک ہے، اگر غریب نہیں ہے تو پھر قیامت میں تو بھرے گا اس بیچارے کا تو دا، اس نے تو دے دیا، اب اس کی دیانت امانت پہ ہے۔ اگر یہ غریب ہے کھا لیا کوئی حرج نہیں، اگر غریب نہیں ہے تو زیادتی کی۔ کانداری میں جو ہم بھاؤ تاؤ کرتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، نہیں جھوٹ نہیں، لیکن یہ جو کہنا کہ خدا کی قسم میں نے 10 ریال میں خریدا ہے اور تمہیں 8 میں دے رہا ہوں، ایسا پاگل دکاندار ہوگا کوئی؟ یہ تو جھوٹ ہے نا۔ باقی یہ ہوتا ہے بات کرنا اسے کہ کچھ رعایت کرو یار، کچھ کم کرو، اور وہ ایک ٹارگٹ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے دکاندار کہ چلو میں بتاؤں گا 10 ریال بیچوں گا 8 پہ، تاکہ ایک لوگوں میں رواج پڑ گیا ہے تو اسے وہ کہہ رہے یار ذرا کم کرو، چلو بھائی 9 دے دو، اس نے کہا یار تھوڑا اور کم کرو، اچھا بھائی 8 کر دو۔ لیکن وہ کوئی جھوٹ کا شسم نہیں کہہ رہا کہ میں نے 8 میں خریدا ہے 10 میں خریدا، چیز تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو میں اتنے میں بیچوں گا۔ حمد و ثنا جو لکھا ہوتا ہے اللہ کے لیے جب دعا کی جائے تو حمد و ثنا، جیسے سورۃ فاتحہ ہے، حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، دعا بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سب اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے۔ تو یعنی جب اللہ سے دعا مانگو تو پہلے باقاعدہ اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا سورۃ فاتحہ پڑھ لی، پھر اللہ کے اسماء کے ساتھ درود شریف پڑھیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ آداب دعا ہیں۔ یہ کہتا ہے جی کہ آپ لوگوں سے سمجھا دیں کہ جب سوال ہو تو کوئی ضروری سوال کریں جس سے لوگوں کو بھی جزاک اللہ بھائی کہتے تو ہیں ہم کوئی مانے تو۔ قرض کی وجہ سے تقریباً 4 سال ہو گئے، گھر نہیں جا سکا۔ اللہ سے آپ بھی دعا مانگیں، ہم بھی دعا مانگیں گے اللہ آپ کا قرض ادا کرے۔ نیت کرو قرضے کے ادا کرنے کی، روزانہ رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کرو، اور استغفار جو ہے وہ کثرت سے کرو، استغفر اللہ جتنا کر سکتے ہو، وضو ہے نہیں ہے چلتے پھرتے، اللہ کی رحمت سے قرضہ اللہ اتاریں گے۔ پاس پیسے ہیں، باپ کے پاس بھی زمین ہے، لاکھ زمین باپ کا ہے، تو جو باپ کا معاملہ ہے اس کی زکوٰۃ باپ دے گا۔ اگر تمہاری پیسہ تمہاری جائیداد الگ اپنے پاس بھی ہے تو اس کو سارا سال کا خرچہ نکالنے کے بعد جو بچے 2.5% تم اپنی زکوٰۃ ادا کرو، باپ اپنی کرے گا۔ شادی کرنے کے لیے 120 گرام سونا خریدا ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی، جب بیوی کو دو دے گا تو زکوٰۃ بیوی دے گی۔ جب تک تمہارے پاس ہے سال گزر جائے تو زکوٰۃ تم دو گے۔ جو جنازہ پڑھتے ہیں اقتداء تو بے حاضر، یہ نیت کی کوئی ضرورت نہیں، دل میں نیت ہے بس اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے بعد ثنا اور درود اور دعا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے۔ اور جو فاتحہ پڑھتے ہیں وہ دوسری نمازوں کے مطابق اس کو بھی نماز تصور فرماتے ہوئے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ میں 3-4 دن کا وتر ایک دن میں ادا کیا، ہر دن چھوڑ دیتے ہو، ماشاءاللہ 3-4 دن چھوڑ دیا پھر ایک دن کھڑا ہو، یہ تو غلط ہے۔ یعنی وہ تو اگر قضا ہو جائے، یہ تھوڑا ہے کہ روز قضا کیا کرو پھر پڑھ لینا بعد میں۔ کبھی تم نے ایسا کیا 3-4 دن کا روٹی چھوڑ کے ایک دفعہ کھا لو؟ یہ تو روزانہ کھاتے ہو اور 3 دفعہ کھاتے ہو۔ نماز میں آلس سستی ہے۔ نماز پڑھ رہا تھا، دوسرے بیٹھا ہوا تھا، اذان ہو خیر ہے وتر ہو گیا انشاءاللہ۔ نیند بہت آتی ہے اور کوئی علاج ہو تو بتائیں، وظیفے تو مجھے آتے نہیں، یہ تو کسی پیر کو تلاش کرو۔ تو باقی رہ گیا نیند، تو زیادہ کھاتے ہوگے نیند نہ آئے تو کیا ہو؟ کھانا کم کر دو گے، جب بھوکے رہو گے مجالے نیند آئے مجھے بتانا۔ سیدھا علاج ہے، جب کھاؤ گے کم تو نیند بھی کم، تو جب کھانا ہی کھاتے رہو تو اگر نیند نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں، روٹی ذرا کم کر دو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ بیوی نے میری اجازت کے بغیر حمل جو ہے ضائع کر دیا، کیوں؟ کوئی وجہ ہوگی، وجہ نہیں ہے تو اس نے بہت زیادتی کی ہے۔ تیری اجازت بھی ہو تب بھی حرام ہے۔ اجازت کیا مطلب؟ حمل گرانا جو ہے وہ تو حرام ہے۔ بہرحال کیا معاملہ کرو اس سے کہو توبہ کرے، استغفار کرے اور گھر اپنا خراب نہ کرو۔ اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو شریعت نے پھر طلاق کا بھی حق رکھا ہے۔ نماز اگر نابالغ لڑکا ہے، قرآن کا حافظ ہے، نہیں وہ فرض نماز نہ پڑھائے، فرض کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہو۔ امامت کا حقدار جو ہے وہی ہوتا ہے جو قاری ہو، لیکن وہ بالغ ہی نہیں تو پھر کیا کرے؟ آج کل الحمدللہ 7 سال کے بچے بھی حافظ ہو جاتے ہیں۔ داڑھی رکھنا جو ہے وہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے، سنتی نہیں بلکہ یہ تو واجب کے درجے تک ہے، اور اس کے منڈانے والا آدمی جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ پانی کی قلتیں ہو جائیں گی ہر ملک میں، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اب آپ کے سامنے ہر جگہ پانی کی قلت ہے۔ مدینہ منورہ گئے تھے، واپسی پہ آئے اور گئے بھی ہم زیارت کے لیے تھے، اور 10 بجے مکے میں آئے، نماز پڑھ کے آ گئے، اور
ہم نے طواف یا عمرہ کرنا تھا، واپسی پر ہماری عمرہ کرنے طواف کی نیت نہیں تھی ساتھیوں کا۔ بہرحال یہ ہے کہ حنفی مسلک میں تو ایک بکری دم بھی ہے اور عمرہ بھی کریں۔ باقی ائمہ کے نزدیک اگر آپ کی عمرے کی نیت نہیں تھی، آپ ویسے آ رہے تھے اسی کو ملنے کے لیے یا دوستوں کے لیے، تو پھر نہ کوئی دم ہے اور نہ عمرہ کرنا ضروری ہے۔ سفر میں اگر مغرب اور عشاء جمع کی جائے ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ جنگ میں وہ بھی اسی طرح، وہاں بھی صلاۃ خوف کے مسئلے موجود ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے کہ فجر کو کھڑے ہو کے 5 اکٹھی کر دو، یہ غلط ہے۔ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء ان میں جمع ہو سکتی ہے۔ اگر سفر میں ہمارے پاس کار بھی ہے، آرام بھی ہے، پھر نماز ہم قصر پڑھیں گے، بالکل نماز قصر پڑھیں گے، یہ اللہ کی رعایت ہے اور ہم عاجز لوگ ہیں، جب اللہ نے رعایت دی ہے تو فائدہ اٹھاؤ۔ ایک پرانا قبرستان تھا، اب مدت ہو گئی ہے اس میں کوئی مردہ دفن نہیں کیا جاتا، تو وہاں ہم ہل چلا کے کھیتی شیتی کریں نہ کریں، حضور نے منع کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی قبریں اونچی بنی ہوئی ہیں، جیسے کہ رواج بن گئے ہیں، گنبد بنا دیتے ہیں، کبے بنا دیتے ہیں، ان کو مٹانے کا حضور نے حکم دیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا قبرستان ہے تو اس کے اوپر پاؤں رکھنا بھی منع ہے، ٹیک لگانا بھی منع ہے، ان کی بھی اسی طرح مردے کا احترام کیا جاتا ہے جیسے زندے کا احترام ہے، تو مسلمانوں کے قبرستان کو آپ برباد نہ کریں۔ ہر آدمی کسوف یا خسوف ہے، وہ نماز ہوتی ہے لمبی ہے، 2 رکوع بھی کریں ایک رکعت میں، معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں جب تک کہ کھل نہ جائے، چونکہ آیاتان من آیات اللہ، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یخفف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے قرائے نور بے نور ہو سکتے ہیں، تم تو ذرا برابر بھی نہیں ہو۔ اہل سنت والجماعت کے ائمہ کے نزدیک ہاتھ باندھے یا ہاتھ چھوڑنا، ایک قول ہے امام مالک کا ہاتھ چھوڑ کے، لیکن جمہور اسی پہ ہیں کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے۔ اگر نماز میں سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد اور سورت ملانی ہے اور ہمیں اور سورت نہ آتی ہو، صرف فاتحہ آتی ہو، تو وہی پڑھتے رہو، اور کیا کرو گے؟ حل ہی کوئی نہیں، وہ بھی تو سورت ہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دی اور عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا، اب چاہے نکاح کر سکتا ہے دوبارہ۔ ایک شخص کے 2 لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہے، وہ اپنے لڑکے کو اگر حصہ نہ دے جائیداد کا تو قیامت میں پکڑا جائے گا، یہ تو اللہ نے حق رکھا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، تو اگر کسی کا حق مارے گا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ ایک لڑکا ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو دیندار ہے، نماز کی پابند ہے، لیکن ماں باپ چاہتے ہیں کہ لڑکی ایسی ہو، خوبصورت ہو، انگریزی پڑھی لکھی ہو، تو باپ شادی کرائے یا بیٹا شادی کرائے؟ تو بہرحال تم شادی تو کرو اچھی لڑکی دیندار سے، لیکن والدین کو بھی راضی کرو۔ کوئی والدین ایسے نہیں ہو سکتے جو یہ کہیں کہ بے دین لڑکی لے آؤ دین کے بجائے۔ اگر ایسی کہیں تو اسلام میں حکم ہے کہ فاختر ذات الدین اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ہم اس مسئلے میں والدین کی اطاعت نہیں کریں گے جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ پھر تم محکمے میں جا کے قاضی کو درخواست دو، باقاعدہ ان کو اپنا ولی بنا کے نکاح کراؤ۔ میرے سگے بھانجے نے میری والدہ سے دودھ پیا تھا تو وہ اس کی ماں بن گئی، اس کی جو اولاد ہے بھائی بہن بن گئے، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے اللہ میاں کے ساتھ دعوت کھایا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ معاف، اللہ کھانے سے پاک ہے، بے وقوف آدمی۔ اور حضرت علی بھی ساتھ کھایا تھا، ماشاءاللہ۔ یہ گھڑنتو ہے، جھوٹ، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ وہ تو صحابہ کا اختلاف ہے، بعض صحابہ تو رویت کے بھی قائل نہیں، وہ کہتے ہیں حضور کو دیدار بھی نہیں ہوا،
وہ بعض صحابہ قائل ہیں کہ نہ حضور کو دیدار ہوا ہے، لیکن نعوذ باللہ کھانا کھانے یہ تو ایسے کرو جیسے کوئی دو ذمہ دار دعوت پہ گئے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ایسے بد عقیدے سے بچائے۔ ہمارا ایک بچہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو ظاہری باطنی امراض سے شفا عطا فرمائے اور بے دینوں سے دین نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شیشان میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے نام لیواؤں پہ بہت مشکل وقت آیا ہے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ عذاب رفع فرما اور رحمت نازل فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک امن والا بنا، سکون والا بنا، ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا 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 عنا